اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا نزول اور یہ کب نازل ہوئی، نزول کا معاملہ کیا ہے، اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے لوگ جو اہل کتاب تھے اور وہ ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد یہودیوں نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، ابھی تک یہ لوگ راہ راست پر تھے لیکن ایمان لانے کے بعد یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے، لہٰذا یہ کوئی بھی نیکی کر لیں، ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر آیت نازل فرمائے اور ارشاد فرمائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ایمان لانے والے اہل کتاب سے بتا دیں کہ یہ جو بھی نیک عمل کریں گے، جو بھی خیر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا، ان کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کو جھٹلایا نہیں جائے گا، جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو قبول فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ سے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ مال نہیں برباد ہو یا اس کے ذریعے سے آباد ہو یا نیکیاں ملے یا کیا ملے، لیکن صحابہ کے اعمال کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا، اللہ راضی ہوگا اور ان کے اعمال کو قبول بھی فرما لے گا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ خالی مصطفیٰ کی سنگت کی برکت ہے، آقا علیہ السلام کی دوستی کی برکت ہے، کیونکہ بندہ جب دوست اچھا بناتا ہے تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے دم پہ کام نہیں ہوتا لیکن دوست کے دم پہ کام ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی دوستی دنیا میں کام آتی ہے، مصطفیٰ کی دوستی ہر جہان میں کام آتی ہے نا۔ یہ آقا علیہ السلام کے اوپر آیت نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ مسلمان جب ایمان لائے تو شروع میں مالی اعتبار سے معاملہ کافی کمزور رہا، مالی اعتبار سے، تو اس وقت کو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ایمان والوں کے خلاف سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ابو جہل تھا۔ اور ابو جہل کے بارے میں بس اتنی بات بتا دیں کہ ابو جہل یہ وہ شخص ہے جو اسلام کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا، ہر کام، مطلب اسلام کے خلاف، اسلام کی مخالفت میں ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی نفرت تھی۔ حالانکہ یہ بندہ وہ تھا جو بڑا پڑھا لکھا تھا، دنیاوی اعتبار سے بڑا علم اس کے پاس تھا، کافی معلومات تھی اس کے پاس، حکمت بھری باتیں تھی، اس کے جو مشورے ہوتے تھے بڑے مضبوط، بڑے دمدار ہوتے تھے۔ ایسے نہیں اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی یہ وہ شخص ہے ابو الحکمت، حکمتوں کا باپ، یعنی جب یہ کام کرتا ہے تو حکمت بھرا کام کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو حکمت بھری بات کرتا ہے۔ دنیا کا علم غضب کا تھا لیکن دنیا کا علم وہ مردود ہو گیا خالی اسلام کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور ابو بکر کے پاس ایمان لانے سے پہلے دنیا کا علم غضب کا رہا، حتیٰ کہ حضور نے ان کے بارے میں خود فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ نسب کے بارے میں میرا ابو بکر جانتا ہے۔ دنیا کا علم غضب کا تھا لیکن جب ایمان لائے تو وہی ایمان لانے کے بعد اب وہی علم کیسے فائدہ دے رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث کہنا اعلمنا، ہم تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا جسے اللہ نے بنایا وہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اب خالی غور کریں، خالی حسد اور شرارت اور خباثت کی وجہ سے وہ ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا، اور یہ اپنی محبت اور عقیدت اور قربانی کی وجہ سے عبد الکعبہ کے بجائے عبداللہ بنے اور ابو بکر صدیق ہو گئے۔ سمجھے نا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس نے بہت مال جو ہے خالی اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ پوری کوشش میں صرف کر دوں گا کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، حتیٰ کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس نے یہاں تک خباثت کی تھی کہ مجھے آخرت سے مت ڈراؤ، مجھے اس سے مت ڈراؤ کہ میرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ارے دنیا میں اتنے مال والے ہیں، دنیا میں ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں، ایک اشارے پہ نوجوانوں کی جماعت آ جائے گی، کیا ہوگا ہمارا؟ تو قرآن نے کہا اس کو ناسیہ پکڑ کے، ناسیہ یعنی چوٹی پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا ٹینشن لے رہا ہو، ہمارے نوجوان آ کے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اس سے کہو کہ اپنے نوجوانوں کو بلائے، ہم زبانیہ کو آواز دیتے ہیں۔ زبانیہ وہ 19 فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر مقرر کیا ہے ایسے شریروں کو جلانے کے واسطے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو ہر طریقے سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، پوری سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مصطفیٰ جان رحمت خالی مدینہ آئے، اس نور میں اللہ نے ایسا نور دیا کہ نہ جانے کتنے نور لوگ جو ہے نا روشن اور تابہ ہو گئے۔ اس مدینہ آئے، مکے میں تو یہ مخالف، مدینہ آئے تو یہودیوں نے شرارت شروع کر دی، پیسہ خرچ کرنا اسلام کے خلاف، حتیٰ کہ اتنا پیسہ خرچ کیا حضور کے دور میں ہی مسجد بنوا دی، اور حضور کے خلاف کام کرنے کے لیے سارا معاملہ اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف خوب پیسہ خرچ کر رہے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ یہ لوگ جو خرچ کر رہے ہیں یہ اسلام کی مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں، زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن صحابہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، تھوڑا خرچ کر رہے ہیں۔ تو اب تھوڑا جب آدمی خرچ کرتا ہے تو افسوس تھوڑا سا رہتا ہے کہ یار میں کچھ دے نہیں پاتا، میں کچھ کر نہیں پاتا، اللہ مجھے دے دے میں اور خرچ کروں، اللہ مجھے دے دے اور خرچ کروں، ایک بات رہتی ہے دل میں۔ تو صحابہ کے دل میں یہی بات کہ اللہ مجھے دے اور خرچ کرے، اللہ مجھے دے اور خرچ کرے۔ ارے یار مال تو ہر کوئی خرچ کر لیتا ہے، صحابہ نے تو مصطفیٰ کے لیے جان خرچ کیا ہے، اولاد خرچ کیا ہے، سب کچھ خرچ کر دیا، گھر بار خرچ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا میرے محبوب کے صحابہ وما یفعلوا من خیر، جو بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بھلائی کو قبول فرمائے گا۔ اب وہ چاہے بھلائی مال کی بھلائی ہو، چاہے جان کی بھلائی ہو، چاہے عمل کی بھلائی ہو، چاہے عقیدے کی بھلائی ہو، چاہے گھر والوں کے ساتھ بھلائی ہو، اور چاہے باہر والوں کے ساتھ بھلائی ہو، تم جو بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بھلائی کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ فرمایا صحابہ سے۔ اور ورنہ دیکھیں خرچ کرنا اور کام کرنا، دیکھو ہر آدمی کام کرتا ہے، مثال لے لیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے، غیر اپنے دھرم کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، الحمدللہ ہم اپنے دھرم کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، ہے نا؟ صحابہ کرام اپنے دین میں بڑے مضبوط رہے، تو اب وہ اپنے اعتبار سے مضبوط ہیں، ہم اپنے اعتبار سے مضبوط ہیں، تو کہا یار صحیح کون ہے؟ کیسے اندازہ لگے یار وہ بھی دھارمک ہیں ہم بھی دھارمک ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دونوں دھارمک ہیں۔ جیسے سجدہ میں سمجھاتا ہوں، سجدہ قبلے کی طرف کرو یا پتھر کی طرف، پتھر تو دونوں ہیں، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ دونوں ہیں، تو صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ تو اس کو سمجھنا ہے تو طبیعت کی کسوٹی مت بناؤ، ورنہ طبیعت پہ شیطان حاوی رہتا ہے۔ اسی لیے آتا یوسف علیہ السلام نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے، تو نفس کے اوپر ڈالیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو کہا پھر کس کے اوپر؟ کہا بس جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کے قانون پہ ڈالو، اس کے قانون اور اس کی کسوٹی پہ جو آیا تو وہ صحیح ہو گیا، وہ دھارمک ہے یہ بھی دھارمک ہے۔ کہا وہ دھارمک غلط ہے، یہ دھارمک صحیح ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بنانے والا خدا ہے، جب خدا ہے اس نے کہہ دیا یہ صحیح ہے تو یہی صحیح ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جذبات عطا فرمائے، اور صحابہ کرام میں بڑی آپس میں جو بڑا یارانہ بڑی محبت کا معاملہ رہا ہے، جی بڑی محبت کا معاملہ رہا۔ اگر کوئی تھوڑا سا خرچ کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بہت ہوتی تھی، بہت حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ کوئی زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس سے حسد نہیں ہوتا تھا کہ ابو بکر تم تو سمال خرچ کر ڈالے۔ سب سے پہلے اسلام کے اوپر جس خاتون نے پورا مال لگایا ہے وہ ماں خدیجہ کی ذات ہے،
ماں خدیجہ سے زیادہ امیر شاید کوئی مکے کی خاتون رہی ہے. بڑے بڑے تاجروں میں ماں خدیجہ کا شمار ہوا کرتا تھا. اسلام لائی ہے تو کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے. سارا مال مصطفیٰ کے نام پہ اسلام میں خرچ کر دیا. شروعاتی دور میں جب مال کی سخت ضرورت تھی تو ماں خدیجہ کا مال کام آ رہا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ ماں خدیجہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. اتنی محبت فرماتے کہ اکثر آقا علیہ السلام ان کا ذکر بھی کرتے. اور خالی میرے مصطفیٰ جان رحمتی تھوڑے نہیں محبت فرماتے ہیں. ماں خدیجہ تو وہ ہیں جنہیں سلام اللہ کہلواتا ہے. اللہ سلام کہلواتا ہے. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، وہ ہماری ماں ہے. جی تو سب سے پہلے انہوں نے، پھر ابو بکر جب ایمان لائے، شروع میں ایمان لانے کے بعد ابو بکر نے دھیرے دھیرے پورا کاروبار، لوگ دنیاوی اعتبار سے کاروبار بڑھا رہے تھے. ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل سہمی. ابو بکر صدیق کا بڑا جگری دوست تھا. ایمان لانے سے پہلے کاروبار ساتھ میں کرتے تھے، ساتھ میں کاروبار کرتے تھے. ابو بکر ایمان لائے. جس دن ایمان لائے اسی دن اسلام کے نام پہ 40,000 درہم خرچ کیا تھا. جس دن ایمان لائے. کتنے ہزار؟ 10 درہم تقریباً. آج پہنچتا 10 درہم جو ہوتا ہے، خالی 10 درہم پہنچتا ہے تقریباً 2500. کتنا؟ اب سوچے 40,000 درہم. سمجھ میں آیا؟ 10 درہم 100 درہم پہنچا جا کر کے 25,000 ہے نا. اب اسے جوڑیں، 1,000 درہم کتنا بنا؟ 2.5 لاکھ. تو 10,000 25 لاکھ. 25 کو اب 40,000 ہے، جوڑیں. ابو بکر سے 25 لاکھ کے اعتبار سے 1 کروڑ تقریباً جا رہا ہے. تو ابو بکر جس دن ایمان لائے اسی دن 40,000 درہم خرچ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ مال لٹایا جائے یا جان لٹائی جائے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت باقی رہنی چاہیے، مصطفیٰ کی سنگت باقی رہنی چاہیے. تو اس دن ابو بکر نے لٹایا. بہت سارے صحابہ نے اور بھی لٹایا، جن کے پاس جو تھا وہ لٹاتے رہے. تو رب نے فرمایا جو تم لوگ لٹا رہے ہو تو تمہارا لٹانا حقارت نہیں جائے گا، بلکہ رب کی بارگاہ میں پسند کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو یہ بھلائی کرتے ہیں. اب اتنا یہ نکرہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن ہوتا ہے. پراپر ناؤن معرفہ ہوتا ہے، کامن ناؤن نکرہ ہوتا ہے. اور ایک مثبت پازیٹیو ایک نگیٹو ہے. نگیٹو کے بعد اگر کامن ناؤن آتا ہے تو یہ عموم کو بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ عموم کو بتاتا ہے. نکرہ نفی کے بعد عموم کیا فائدہ دیتا ہے؟ تو کہا من خیر، یہ نکرہ آیا ماں کے بعد، نفی کے بعد. یا نفی نہیں، معذرت، اس سے موصول کے بعد آیا تو یا عموم بتایا اس نے. اس عموم نے کیا بتایا؟ معلوم کہ جو بھی بھلائی کریں. کون سی بھلائی؟ یہ نہیں بتائی گئی کہ خالی نماز کی بھلائی یا روزے کی بھلائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتاب قرآن لکھنے کی بھلائی، قرآن پڑھنے کی بھلائی، نعت پڑھنے کی بھلائی، سلام کرنے کی بھلائی، رائے خدا میں خرچ کرنے کی بھلائی، یعنی جو بھی بھلائی کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُكْفَرُوا، روزے محشر اس کا انکار نہیں کیا جائے گا بلکہ قبول کر لیا جائے گا. جو بھی بھلائی کریں. تو سوچے صحابہ کی ہر بھلائی قبول ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اگر ہم گستاخی کریں تو سوچنے والی بات ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کہاں تو کجا من کجا، سورج پہ تھوک رہا ہے تو تھوک کہاں جائے گا. اور صحابہ ویسے بھی ہدایت کے ستارے ہیں. اچھا رات میں ستارے سب کو نہیں سمجھ میں آتے، ان کی چال، ستاروں کی چال سب کو نہیں سمجھ میں آتی. جو ستاروں کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے اس کو سمجھ میں آتے ہیں ستارے، سب کو نہیں سمجھ میں آتے. جو فلکیات کا ماہر ہوتا ہے وہ ستاروں کی چال کو سمجھتا ہے. تو کہا ہدایت کے ستارے صحابہ ہیں. کہا ان کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ کہا عام آدمی کیا جانے. جو ستاروں کی چال کو، ان کی ڈھال کو سمجھتا ہے وہی سمجھے گا انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ بڑی مدعے کی بات ہے یہ. وہی جانے گا تو جانکار ہوگا، عام آدمی کیا جانے گا. جی جیسے ابھی اس سے پہلے جمعہ میں اچانک بیان میں آ گئی بات، ایسے بہت چلتا ہے لوگوں میں کہ مباہلے کے ٹائم پہ صحابہ کی گستاخی کا لی.
آقا علیہ السلام کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں گستاخی کی نیت سے خالی بولتے ہیں. حضور مباہلے کے ٹائم پہ خالی حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے. حضرت فاطمہ الزہرا کی تربت انور پر اللہ لاکھ رحمت نازل فرمائے. ان کے صدقے ہمارے گھر کی خواتین اور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. کہا کہ ان کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر حضور کی بیٹیاں ہوتی تو لے کے جاتے. تو بس خالی یہ وہی کہیں گے نا، اعتراض وہ کرے گا جو تاریخ کو نہیں جانتا ہے، اور جو تاریخ کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کیا کہ آقا کی 3 بیٹیاں پردہ فرما چکی تھی جب مباہلہ کا معاملہ پیش آیا. جب اگر حیات ہوتی تو حضور لے کے جاتے نا، اور حیات ہوتی نہ لے کے جاتے تب تم اعتراض کرتے. وہ تو پردہ فرما گئی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا اکیلی تھی، آقا علیہ السلام اس لیے ان کو لے کر کے جا رہے. اگر سمجھ میں آیا تو بولنا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ تاریخ کی نہ عدم علم جو ہے یہ عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. یعنی معلوم نہیں ہے تو یہ کہہ دو ہے ہی نہیں. نابینا آدمی بولے کہ یار سورج نکلے ہی نہیں ہے، بولے کیوں؟ بولا وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اگر سورج نکلا ہوتا تو اجالا ہوتا. سمجھ میں آیا؟ چمگادڑ بولے نہیں 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 سورج نہیں نکلا، مجھے تو سب اندھیرا اندھیرا دکھائی دے رہا ہے. تو فارسی کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، گر نبینت بروش شپرے چشم چشمہ آفتاب راچے گنا. اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کی آنکھ نہ دیکھے تو سورج کی ٹکیے کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور چمگادڑ کی آنکھ کا ہے. سمجھے نا؟ سورج تو روشنی کر رہا ہے. تو صحابہ کی عظمت کو جو نہ سمجھے وہ چمگادڑ کی آنکھ رکھتا ہے، ورنہ صحابہ کل بھی روشنی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں اور قیامت تک روشنی دیتے رہیں گے، کیونکہ ہدایت کی ستارے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کریں فلن یکفروا، تو ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ کچھ صحابہ ایسے رہے کہ کچھ جو ہے نا کبھی کبھی بتا کے دے دیتے، اور کچھ ایسے تھے کہ چیزیں خبر بھی نہیں لگ پاتی دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا معلوم؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں حضرت عمر جب خلافت کا دور تھا بھیس بدلتے تھے، اور بھیس بدل کر کے گشت کیا کرتے تھے مدینے کے لیے. سنتے تھے کہ کس کے یہاں کیا ہے، کیونکہ رات میں اکثر میاں بیوی جب ملتے ہیں تو دن بھر کی تکلیف سمجھ میں آیا نا، 2 برتن کی آواز آنے لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گشت فرما کے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں ایک خاتون ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر لکھا ہے. ایک خاتون ہے، اس کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس نے جو ہے نا چولہے پہ ہانڈی رکھا ہے، ہانڈی سے بھاپ نکل رہا ہے، اور اس عورت نے کتا ذبح کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. آگے کا واقعہ سنا، اس سے پہلے سمجھا دو. جس آدمی کو معلوم ہے میری جان جا سکتی ہے تو وہ حرام کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن ضرورت کی مقدار، ایسا نہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے. سمجھے نا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے تو کھائے جتنے میں جان بچ جائے، اور خوشی خوشی نہ کھائے. قرآن کیا ہے. تو اس نے ذبح کرنے کے لیے اس خاتون نے تیاری کر رکھی تھی. حضرت عمر نے دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے، اور جانے کے بعد اس خاتون کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. تو اس خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں، میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کوئی انتظام نہیں ہے. تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تم بیت المال میں جا کے کی، حضرت عمر کے پاس جا کر کے بیت المال سے مال کیوں نہیں لے لیتی؟ تو اس عورت نے کہا ہمیں جانے میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. ہوتا ہے کچھ لوگوں کا معاملہ، اور کچھ لوگ بے شرمی کی ساری حدیں پار کیے رہتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو حیا کا معاملہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ دوڑتے ہوئے آئے بیت المال، اور اپنی پیٹھ پر راشن کی گولی رکھ کر کے اس خاتون کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حکومت کا انداز ہوتا ہے. جب ایسا حاکم ہوتا ہے تب لشکر جہاں جاتا ہے وہاں فتح پاتا ہے. یہی عمر رضی اللہ ہوتا. بتایا نا، شیر بھی قدم کو چومے، شیر بھی قدم کو چومے. رات میں اکثر صحابہ جب ذمہ دار رہتے تو یہ رات میں گشت کرتے تھے. ملک شام جب لشکر گیا تھا، حضرت ابو عبیدہ
یہ بھی جو ہے نا بدل لیتے تھے کپڑے اور بدل کر کے سپاہی سو رہے ہوتے صحابہ، اور یہ جو ہے نا سالارے صحابہ دے مانے مطلب سالارے لشکر، سالارے لشکر کے سالار تھے، امیر تھے، اس کے باوجود سو رہے ہیں، چاروں طرف جو ہے نا گھوم گھوم کر کے نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب ملک فارس پہ حملہ ہوا، وہ کمانڈر تھے لشکر کے، سالار تھے لشکر کے، رات میں گشت فرما رہے تھے۔ معلوم ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص گشت کر رہے تھے، گشت کرتے ہوئے ان کے خیمے کے پاس گئے تو تھوڑی بدبو آئی، تو آپ نے خیمہ کھولا، دیکھا کیا؟ ابو محجن شراب پی رہے، صحابی ہیں شراب پی رہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی لاہور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے اوپر چونکہ اسلامی حکومت ہے تو تمہارے اوپر حد جاری ہوگی، شرعی اعتبار سے کوڑے لگیں گے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے گناہ کیا ہے، جو گناہ کا کفارہ ہے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو سزا دی گئی، کوڑے لگائے گئے، رات میں جو بھی تکلیف رہی، جو بھی توبہ استغفار کرتے رہے، سویرے جب ملاقات ہوا رستم زاد کی لشکر سے، تو اس وقت رستم زاد اس کے لشکر کے پاؤں کھاڑنے والا جو کوئی تھا وہ کوئی اور نہ تھا، وہی تھے جو رات میں تو شراب پی رہے تھے، لیکن کوڑے نے ان کی شراب کو ختم کر کے رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول بنا دیا کہ اکیلے پورے لشکر کو دوڑاتے رہے۔ یہ ابو محجن رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے ساتھیوں نے کہا یہ ہے کون جو اتنی اسپیڈ گیا؟ جب گئے تو غور سے دیکھا تو کہا ابو محجن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سعد نے کہا ابو محجن یہ کیا معاملہ؟ کہا میرے اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ سمجھے نا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو بہت سارے لوگ رات میں یا چپکے سے کام کرتے تھے، معلوم نہیں پڑنے پاتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا تم دکھا کے کرو، چپکے سے کرو، اللہ سب جانتا ہے، روز محشر تم کو اس کا صلہ ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔ اب متقیوں اس کی بات آتی ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، اپنے آپ تقوی کسوٹی الگ الگ ہے، بتایا نا میں نے، تقوی بھی طبیعت کے حساب سے، شریعت کے حساب سے نہیں۔ اس میں ایک چیز بتا دوں، دل فیصلہ کرتا ہے، جو کہا جاتا ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے دل کی بات نہیں کہی جا رہی، یہ ان لوگوں کے دل کی بات کہی جا رہی ہے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کہ جب بھی بولتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت میں منہ کھولتے ہیں، سمجھے نا، جو بھی کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے کرنا۔ ان کا دل مفتی ہے، ان کا دل کیا ہے؟ مفتی ہے، کیونکہ خواہشات سے پاک ہے، دنیا کی طرف میلان اور رغبت نہیں ہے۔ ہمارا دل تو بڑا راغب ہے دنیا کی طرف۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، ایک دن بڑا خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ آپ نے خواب میں فرمایا اے نوجوان تو کون ہے؟ تو وہ خوبصورت نوجوان بولتا ہے میں تقویٰ ہوں۔ خوبصورت نوجوان بولے تقویٰ ہوں۔ کہا کہاں رہتا ہے تو؟ کہا ہر پریشان حال کے دل میں۔ آپ دیکھنا اکثر اسی لیے اسلام ہمیشہ غربت میں جو ہے نا پروان چڑھا ہے، سمجھ رہے نا، دبے لچے لوگوں میں ایمان بڑا مضبوط رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو حال ایسا ہے، غیر اگر پیسے والا ہوتا تو کٹر ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر پیسے والا آیا تو دونوں طرف بھاگنے لگا، سمجھ رہے نا، خالی عزت چاہیے ہو کے، سمجھے، دنیا کی عزت کے چکر میں۔ ارے اللہ نے مال دیا ہے تو ابو بکر جیسا خرچہ کرنے کا جذبہ بھی آ جائے، سمجھے کہ نہیں۔ ایک واقعہ چھوڑ گیا شاید، عاص ابن وائل سہمی کی بات لے کے بیٹھا تھا، پہلے یہ بتا دوں۔ تو کہا کہاں رہتا ہے؟ تو تقویٰ نے کہا ہر پریشان حال کے دل میں۔ پھر آپ آنکھ بند کر کے سو ہی رہے تھے، اتنے میں دیکھا ایک بڑا میلا کچیلا نوجوان نظر آیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کے پوچھا کون ہے تو؟ کہاں میں دنیا ہوں۔ کہاں رہتی ہے؟ جبکہ دنیا میں سب ہیں، اس سے پوچھ رہے تو کہاں رہتی ہے؟ دیکھو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے، ہم دنیا میں جیے چلے گا، لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ گئی یہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ ہر غافل کے دل میں رہتی ہے۔ جیسے کہاوت مشہور ہے، پانی میں اگر جہاز چلے تو جہاز پار لگا دے،
اور اگر پانی جہاز میں چلے تو جہاز ڈوب جائے، ویسے ہی انسان دنیا میں چلے تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن انسان میں دنیا چلے ناکام ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، سمجھے نا؟ تو عاص ابن وائل سہمی کی بات بتا رہا ہوں، بہت کاروباری تھا۔ اس نے جو ہے ایک دن ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر تم بڑے تاجر ہو، بڑے کاروباری ہو، بیپاری ہو، اور کاروباری آدمی تو ہر چیز میں بینیفٹ دیکھتا ہے، فائدہ دیکھتا ہے، تم نے کیا دیکھ لیا اسلام میں کہ سارا مال لٹا دیا، آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے ابو بکر۔ اگر چاہتے تو ابو بکر منہ توڑ جواب دیتے کہ میں نے اگرچہ گدڑی پائی ہے، لیکن اس گدڑی کی عظمت یہ ہے کہ عرش الہی کے سامنے کرسی میں بیٹھنا نصیب کرے گی، سمجھے کہ نہیں؟ اس گدڑی کی شان یہ جواب دے سکتے تھے، لیکن معلوم ہے میں جواب دوں گا تو میرا جواب ہوگا، اگر میرا اللہ جواب دے تو قلم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ابو بکر کا، سورہ عصر نازل فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم، انسان، یہ عاص ابن وائل سہمی اور یہ جیسے جتنے کاروباری ہیں یہ سب گھاٹے میں ہے۔ میرا ابو بکر تو ایمان لایا، نیک کام کیا، صبر کیا اور صبر کی تلقین کیا، حق بولا، حق کی تلقین کیا، اس لیے ہم نے اسے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ صحابہ کی شان۔ تو تقویٰ عجیب عجیب کسوٹی ہے۔ اعلیٰ تری رحمت رضوان نے ساتھ بتایا 7 چیزوں سے بچنا ہے کہ تقویٰ ہے، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، کبیرہ سے بچنا، صغیرہ سے بچنا، یہ تو ہر کوئی بچ لیتا ہے۔ اب درجات بلند ہونے کے لیے شہوات سے بچنا، شبہات سے بچنا، خواہشات سے بچنا، سمجھ رہے نا؟ ان چیزوں لغزشات سے بچنا، شہوات اور خواہشات ایک، اور شبہ ہو جائے حلال ہے کلام چھوڑ دینے بھیا، شبہ ہو جائے کہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی چھوڑ دینے کا بھیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے بعد لغزشات سے بچنا، یہ آخری اسٹیپ ہے۔ جب اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے بندہ، تو وہ جب بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، سمجھے نا؟ لغزشات سے بچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی شعار کو خوب اچھے سے جاننے والا ہے۔ اب